السلام علیکم خواتین حضرات، یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بڑی کام کی چیزیں پتہ چلیں گی، کچھ نالج بھی گین ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، میں نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی، وہ کیا چیزیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں برائیاں، ناکامیاں آتی ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو خوش قسمتی کی دستک دینے لگتی ہیں اور چیزیں بہتر ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ اسی کا آپ پارٹ 2 سمجھ لیں، آگے اس کے پارٹ 3 پارٹ 4 بھی بناؤں گا، اور اس کے اندر میں کچھ آپ کو، اور اس میں آپ کو تھوڑے سے اور بھی سوالات کے جواب دوں گا جن سے یقیناً آپ کی علم نالج میں اضافہ ہوگا۔ میں تو خود ناقص علم ہوں، لیکن جتنا میرے رب کرم کرتا ہے، جتنا اللہ کا کرم ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے ڈائریکشنز کا بتایا تھا، وہ واستو شاستر تھا، اور اس میں اسلامک چیز بھی بتاؤں گا۔ تو جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ سوائے میرے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے علاوہ جو بھی فیس بک ملے، لنکڈ ان ملے، میسنجر ملے، ٹک ٹاک ملے، انسٹاگرام ملے، یا گوگل پہ کوئی میرا آپ سرچ کریں، اس پہ نہ جائیں، وہ سب جھوٹ، بکواس اور فراڈ ہے۔ آپ کا نقصان ہوگا۔ میرا صرف یہ یوٹیوب چینل ہے، اور میرا آفس ہے ایک ہی جگہ جہاں میں بیٹھتا ہوں، ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، پی سی ہوٹل کراچی۔ اس کا نمبر نیچے چل رہا ہے جو ہے 021 کوڈ کے ساتھ 35685501۔ دوسرا نمبر ہے 021 35685021۔ ان دو نمبروں پہ رمضان المبارک میں رات کے 8:30 بجے سے 11 بجے تک اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور عام دنوں میں آپ وہی آفٹر عید دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک سے کال کریں، ان سے درخواست ہے کہ وہ کہیں کہ ویڈیو پہ مجھے دکھا دیں، میں آپ سے سلیکٹ کر لوں لائیو۔ اور جو ود ان دا کنٹری بھی اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ بھی جو ہے مجھ سے بات کر لیں اور اطمینان کر لیں۔ اور سوائے پی سی ہوٹل کوئی موبائل نمبر، کوئی اور نمبر، صرف یہ 2 نمبر جو اپنے منہ سے بول رہا ہوں، اس کے علاوہ کسی نمبر پہ نہ جائیں اور کسی کنیکٹیوٹی پہ نہ جائیں۔ یہ ضروری بات ہوتی ہے، اس کو ضرور لوگوں کو بتایا کریں۔ اب چلتا ہوں اصل ویڈیو کی۔ اب میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں۔ میں نے کہا تھا کوئی بھی اچھی پینٹنگ جاندار کی نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کے نام تو خیر کسی بھی جگہ لگائیں آپ۔ اور میں نے ایک چیز کہی تھی کہ 2 کیلوں پہ لگایا کریں، اس کو 1 کیل پہ لگا کے آپ اسے معلق کر دیتے ہیں۔ وہ تو آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ ایک یاد رکھیے گا، لوگ بیچارے بڑی خواہش رکھتے ہیں ویسٹ فیسنگ گھر، مغربی سمت کا گھر ہے ہوا کی وجہ سے، لیکن آپ ایک چیز دیکھیے گا، ویسٹ فیسنگ گھر میں بیماریاں بھی آتی ہیں اور کثرت سے آتی ہیں، کیونکہ ویسٹ فیسنگ گھر میں آپ کو کہیں نہ کہیں کمروں میں دواؤں کا ایک بڑا کثیر تعداد میں نظر آنا محسوس ہوگا۔ کوئی نہ کوئی بیمار رہے گا، یہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ اس کا ایسٹرولوجیکل ریزن کیا ہے؟ سیٹرن بھاری ہو جاتا ہے آپ کا، اس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ پھر راہو کا انفلوئنس اپنی جگہ ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ اسلام میں تو صفائی پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور ہمارا نصف یعنی آدھا ایمان صفائی کو قرار دیا گیا ہے، وہ تو سب سے اوپر۔ لیکن جہاں بھی گندگی ہوگی نا، وہاں آپ ایک چیز نوٹ کیجیے گا، وہاں پہ آپ کو خوشیاں، لگژریز، کمفرٹس یہ بہت کم نظر آئیں گی۔ کیوں؟ آپ نے اپنی وینس کو، اپنی زہرہ کو خود خراب کر لیا۔ تو اس کو اچھا کرنے کا، یہ ہر ایک کے لیے جنرل بتا رہا ہوں، اٹس وقت پیور ویدک ایسٹرالوجی پہ بات کر رہا ہوں۔ صبح اٹھیں، ہمارے اسلام میں بھی حکم ہے صبح اٹھیں سویرے، اور نہائیں دھوئیں، غسل کریں، نماز پڑھیں، وہ ہے۔ اور اسلام کے اندر تو ہے ہی جلدی اٹھنے کا تصور۔ جب آپ لیٹ اٹھتے ہیں تو ایک تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ برکت نہیں ملتی، اور دوسرا اگر میں پیور ایسٹرالوجر ہو کے بات کروں تو آپ اپنی وینس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اسے ڈیمیج کر رہے ہیں، یہ خیال رکھیے گا۔ ایک چیز، چاہے کتنا ہی غصہ آ رہا ہو،
انسان کتنا ہائپر ہوا ہو، اس کا اسلامک طریقہ تو یہ آپ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لو۔ ٹھنڈا پانی جیسے آگ کو بجھاتا ہے نا پانی، اسی طرح غصے کے اندر جو ہمارے اندر وائفز پیدا ہوتی ہیں اس کو خوش تر کر دیتا ہے کہ وہ چیز کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ تو اسلامک لحاظ سے، اس کا میں آپ کو ایک ایسٹرولوجیکل ریمیڈی دے رہا ہوں۔ آپ کوئی بھی گلاب کا پھول، سفید ہو، ریڈ ہو، بلیک ہو، اس کو دیکھنا شروع کریں آپ کے گھر میں، وہ آپ دیکھیے گا آپ کا غصہ آہستہ، اب ظاہر ہے غیر مسلم وہ کر لیں، مسلمان تو ہم تو یہی کرتے ہیں، اللہ کا نام ہے، اول و آخر درود پڑھیں 3 مرتبہ، درمیان میں ایک تسبیح، یا رؤوف ہو، یا والی ہو، یا ولی ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کتنا ہی غصہ، کتنی جھنجھلاہٹ، کتنی نفرت ہو رہی ہوگی، ٹھک کر کے بیٹھنا شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، اب ظاہر ہے یہ اسٹرالوجی تو پھر وہ میں ٹیچ تو نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ چل جائے، جن کو اسٹرالوجی سیکھنے کا شوق ہے۔ نہیں، اسٹرالوجر میرے پاس روز آتا ہے، مجھے سکھا دیجئے، مجھے بتا دیجئے۔ اسٹرالوجر بننا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بن نہیں سکتا، یہ بننا جو ہوتا ہے نا، یہ تقدیر کے اندر آپ کے طے شدہ امر ہوتا ہے، آپ کی کنڈلی کے اندر پلانیٹری پوزیشن وہ ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ تو پھر آپ پڑھ کے تو انٹرنیٹ پہ بکش نالج سیکھ جائیں، مگر ایک چیز کا خیال رکھیے، ایک ہوتی ہے نالج اور ایک ہوتی ہے پریڈکشن۔ اب اور کوئی لفظ نہیں ملتا، کوئی چیز کہنا، وہ صرف اور صرف علم تو ہے، لیکن اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو 0/0 ہو جاتی ہے چیز، تو یہ خیال رکھیں۔ اور پھر میں جب دیکھتا ہوں نا، کسی آتے بہت سارے لوگ، میں سیکھ سکتا ہوں، ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ سیکھ لیجئے اس کو، مگر اس کے لیے آپ کا کیتو اچھا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا جوپیٹر بہت اچھا ہونا ضروری ہے، آپ کے دوسرے گھر کا تعلق بہت اچھا ہونا ضروری ہے، پھر آپ بھوشیوانی دیتے ہیں، پریڈکشن دیتے ہیں یا پیشن گوئی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم تو خیر سب سے اول ہے، اس کے بغیر تو سب چیزیں زیرو ہو جاتی ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا، بڑے بڑے دگج جو اسٹرالوجر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک چیز بولی، وہ صحیح بول رہے تھے بکش نالج کے حساب سے، مگر وہ نہیں ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں تو اللہ کا ایک حقیر سے حقیر بندہ ہوں، میرے پنجتن پاک کے صدقے بولی، رب نے کرم کر دیا۔ نالج کے لحاظ سے وہ بھی صحیح ہے، نالج کے لحاظ سے میں بھی صحیح ہوں، مگر بات یہ کہ اب یہ ایک کھیل ہے کہ کس لمحے کون سی بات کہی جا رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسٹرالوجی ایک علم ہے، اور اس کے متعلق پیشن گوئی کرنا یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک فن اور اس کا کرم ہے۔ تو یہ لوگ بولتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے کہا یہ بھی آپ کو بات بتا دوں، سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ ایک چیز لوگ مجھ سے کہتے ہیں، بہت سارے لوگ، میری لاٹری لگ جائے گی، میں گیملنگ کرنے جا رہا ہوں، میں یہ کر لوں گا۔ اول تو میں بتاتا نہیں ہوں، کیونکہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وے میں غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے پہلے، میں نے یہ چیزیں کہی تھی، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو بھی اتنا ہی گناہ گار بنوا رہی ہیں جتنا کہ وہ بندہ گناہ گار بن رہا ہے، کیونکہ آپ جوئے کی طرف رجحان کرا رہے ہیں۔ تو مگر ایک چیز میں آپ کو نالج کے حوالے سے بتا دوں، بڑا پیسہ، ہیوج منی، یا بڑی جسے کہہ لیں دولت، چاہے آپ کا جوپیٹر اچھا ہو، نہیں آتی، وینس اچھی ہو، ایک سرٹن لیول تک کمفرٹ لگژری مل گئی، سیٹرن اچھا ہے، محنت کے ساتھ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آپ کا گراف بڑھے گا۔ ہاں، اس کھیل کے لیے آپ کا راہو اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں بھی 4 کلیے چلتے ہیں، خالی ایک راہو اچھا پڑا ہوا یہ نہیں دیکھا جاتا، اور 10 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، وہ لوگ ہوتے ہیں دنیاوی طور پر دولت کے دھنی، مگر
ایک چیز آقا سیدنا مولا علی کا فرمان سن لیجیے کہ مجھے ایسی دنیا اور ایسی دولت نہیں چاہیے جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب ہے، تو میں لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا تھا، تو آپ سوچ لیجئے جتنی بڑی دولت اتنی لمبی اکاؤنٹیبلٹی اللہ کی یہاں۔ ایک چیز اور میں نے آپ کو کہی تھی کہ زعفران کو اسٹیل یا سلور میں نہ رکھیں، یہ آپ اپنا گھر کے اندر گرو چنڈال یوگ بنا رہے ہیں۔ اب میں اس کا الٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اسٹیل میں، لوہے میں، عموماً آپ دیکھیں گے زعفران کو لوگ اسٹیل کی کٹوری میں حل کر رہے ہوتے ہیں، وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے چیز بنائی اور اس کو آپ نے بھنگ کر دیا، زہر خود بخود پیدا کر دیا اس میں۔ اور میں نے بتایا تھا یہ اسٹیل اور سلور کے برتن کیا کرتے ہیں ان دا لانگ ٹرم، وہ چیز میں بتا چکا ہوں۔ تو اب میں اس کا الٹ بتاتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا گھر کے اندر چیزیں اچھی رہیں یا زعفران آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے افیکٹ بھی اچھے آئیں، چاندی کی کٹوری میں زعفران رکھیں، اس میں گھولیں چاندی کی کٹوری میں، یا اگر گھولتے نہیں ہیں تو چاندی کی کٹوری میں یا چاندی کی شیشی میں، میٹل اس میں رکھیں۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کا گچ کیسری یوگ بن جائے گا، خود بخود آٹومیٹیکلی آپ پیدا کر رہے ہیں۔ وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ شاہد ہے اس بات پہ کہ آپ کے گھر بیٹھے کام ہو، آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے کام کر دے۔ اور یہ چیزیں میں دنیا میں ہوں نہ ہوں، لیکن جو بھی لوگ سنیں گے ان کو فائدہ ہی ہوگا، عوام الناس کو فائدہ ہوگا، اس لیے بتاتا ہوں کہ ہر ایک کو فائدہ ہو جائے۔ ایک چیز اور، اپنی صحت کے پرابلم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں۔ اب اگر میں میڈیکل کی بات کروں تو ہر ڈاکٹر آپ دیکھ لیجئے یہ کہے گا کہ آپ جنک فوڈ نہ کھائیں، آپ سافٹ ڈرنک، کولڈ ڈرنک یہ نہ پئیں۔ یہ حقیقت کہتے ہیں۔ اگر میں اس کو، اور وہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ حقیقت کہتے ہیں، اگر میں اس کو ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے لوں، یعنی اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرولوجی، تو یہ عام نمک، یہ آپ کا اللہ بھلا کرے وائٹ شوگر، یہ آپ کا آئل، علاوہ زیتون اور سرسوں کے اور خالص گھی کے، ان تین چیزوں کو ہٹا دیجیے گا۔ یہ اور چیز ہے، یہ آپ کولڈ ڈرنک، یہ چپس، یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے عجیب سے راہو، سیٹرن، مون، ہر چیز کا ایک ملغوبہ بنا کے اپنے جسم کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، کھیل دیکھیں راہو کے، کیا ہوتا ہے ان چیزوں سے؟ تھیلیسیمیا کا پرابلم، بچے جو یہ چپس کھاتے ہیں بازاری، یہ سافٹ ڈرنک، یہ آپ کا سفید چینی کا استعمال، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کی نیچرل جو رب العزت نے پیدا کی ہے اس کی شکل کو آپ ایک جو اللہ نے فطری طور پر چیز پیدا کی ہوئی ہے اس کو ایک مصنوعی سانچے میں ڈال کر اس کے اندر آپ جو کیمیکل کمپوزیشن بنا رہے ہیں، تو وہ پلانیٹری طور پہ جو آپ کو سوائے نیگیٹو افیکٹ کے کچھ نہیں دے گی۔ آپ 3-4 چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ خود اپنی صحت کو دیکھ لیجیے گا، سب کو بول رہا ہوں، وائٹ شوگر، عام نمک نہ استعمال کریں، آیوڈائز کریں، یا پنک سالٹ ہمارا جو کھیوڑا کا نمک ہے وہ استعمال کریں۔ آپ کا اللہ بھلا کرے یہ جو سویابین آئل ہے اس کو چھوڑ دیجیے، سرسوں کا کر لیں یوز۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو خالص گھی، مکھن استعمال کر لیں، اور دی بیسٹ آلیو آئل، زیتون کا تیل، اس سے اچھا تو کوئی تیل ہی نہیں ہے۔ مذہبی لحاظ سے بھی آپ سوچیں، جس کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کے لیے اللہ فرما رہا ہے، تو وہ چیز سوائے فائدے کے کچھ دے ہی گی نہیں۔ اور شہد، یعنی جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زیتون اور انجیر، والتین والزیتون وطور سینین، تو وہ سوائے فائدے کے اور کیا دے گی؟ جو میرے اللہ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ تو الٹیمیٹ ہے، وہ تو ہونا ہی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے بچوں میں تھیلیسیمیا، آئرن کا پرابلم، کیونکہ آپ نے جو ہے اپنے نہ چاہتے ہوئے اس کے اندر راہو، یہ جو آپ نے کیمیکل ڈالا، یہ راہو کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ تو یہ چیزوں کو چھوڑیں اور وہی آرگینک چیزوں کی طرف آئیں۔
وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. حکمت ہے, آیوروید ہے, ایلوپیتھ ہے, ہومیوپیتھ ہے. امیڈیٹ فائدہ, امیڈیٹ نقصان, کس طریقہ علاج میں. آپ کو پرابلم ہوتی ہے نا, ڈاکٹر بیچارہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, وہ آپ کو ٹک اینٹی بایوٹک لکھ دیتے ہیں, اسٹیرائڈز دے دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, امیڈیٹ ٹھک کر کے فائدہ انسان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے. یہ کیا ہے, یہ راہو ہے, اس میں اور بھی پلانٹ کا کمبینیشن ہے. حکمت آیوروید کیا ہے, دھیرے دھیرے. لیکن ان لوگوں نے اتنی ریسرچ بھی نہیں کی, ہم مورد الزام ان کو کیوں ٹھہرائیں, انہوں نے ریسرچ بہت کی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, سیٹرن اور راہو کا فرق. وہ کرتا ہے تکلیف آئے گی سسکا سسکا کے, اچھائی آئے گی آہستہ آہستہ, اور یہاں پہ ریپڈ گولی کی طرح اثر, یا تو اچھائی یا برائی اپنے ایکسٹریم لیول پہ. تو یہ چیزیں میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, میں نے نوٹ کرتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں, اور یہ جو چیزیں ان کو بھی کریے, اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ ریسرچ کروں گا, آپ کو بتاؤں گا. اب آج کی اس ویڈیو میں ایک چیز خاص بات جو میں بولنا چاہتا ہوں, میں نے آپ لوگوں کو رزق کے لیے, اور ماشاءاللہ سے آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ لیجئے گا, اتنے لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ ہمارا بڑا فائدہ ہوا, بڑا فائدہ ہوا. اب آ رہی ہے, یہ چل رہا ہے رمضان کا آخری عشرہ, جس میں آئیں گی طاق راتیں, 21, 23, 25, 27, 29, 5 طاق راتیں. شب قدر کو اس میں تلاش کرنا ہے. تو میں نے آپ کو اصلی سرکہ, میں برانڈنگ ہو جائے گی اس لیے میں نے لیبل پھاڑ دیے, اصلی سرکہ لیں, گنے کا لے لیں, سیب کا لے لیں, جو ملے اصلی سرکہ. سینتھیٹک مت لیجیے گا, اصلی سرکہ لائیں. یہ اس طرح کی بوٹل ہے, یہ شیشے کی بوٹل ہے, اس پر میں نے کیپ لگایا ہوا ہے ریڈ کلر کا. ریڈ کلر کا لگا لیں یا یلو کلر کا لگا لیں. یہ کھولا آپ نے, اب انہی طاق راتوں میں کر لیں جو آپ کا دل چاہے. 21 کر لیں, 23 کر لیں, 25 کر لیں, 27 کر لیں, 29 کر لیں, لیکن انہی طاق راتوں میں کرنا ہے. یہ آپ نے لیا, کھولا, میں نے لیبل پھاڑ دیا, یہ بوتل کھولی, آپ نے کیا پڑھنا ہے, اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ, درمیان میں 5 مرتبہ سورہ فاتحہ, 5 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھا, اور 5 مرتبہ سورہ قدر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قدر بنا رہا ہوں, سورہ فاتحہ سورہ اخلاص تو ہر مسلمان جانتا ہے, ہر نماز میں پڑھتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. 5 مرتبہ پڑھی, اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی, اور یوں پڑھ کے آپ نے, اور اللہ سے دعا مانگ لیں آخری درود پڑھنے سے پہلے کہ اے رب العزت میرے لیے رزق کے دروازوں کو وسیع کر دے. میرے رزق کو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے, پنجتن پاک کے صدقے, خلفائے راشدین کے صدقے, تمام صحابہ کرام کے صدقے, تمام امامین کے صدقے, تمام اولیاء کرام کے صدقے, اللہ تعالیٰ میرے پہ رزق کے دروازے وسیع کر دے. اور یہ اللہ سے دعا مانگنی, یہ پڑھ کے پھونک لیجیے. اس کو اٹھا کے یہ اس طرح کچن کے اندر کسی بھی اونچی جگہ پہ رکھ دیں, کیونکہ اب اس کی حرمت تبدیل ہو گئی. اس لیے تبدیل ہو گئی کہ اس میں تقدس کا ایلیمنٹ آ گیا. اب اس کی حرمت لازم ہے, اس کی بے ادبی نہ ہو, کیونکہ اس پہ اللہ کا نام پڑھ کے پھونکا گیا. اس میں سے خرچ نہ کریں تو بہتر ہے, اس کو رکھ دیں, اور اس کو ہر سال یہ ریفریش کر لیں. جنہوں نے رکھے میں وہ ان طاق راتوں میں دوبارہ کھول کے وہ یہ وظیفہ پڑھ لیں. انشاءاللہ اس کو کچن میں رکھ دیں. اچھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں برسبیل تذکرہ, مجھے یہ بات یاد آئی, وہ کہتے ہیں آپ اپنے پیچھے کا بیک گراؤنڈ تبدیل کر لیں. تو میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یہ میرا اوریجنل بک کلیکشن ہے جو میں نے اسلامک, اسٹرالوجی اور بہت سارے موضوعات پہ
یہ میرے سمجھ لیں یہ زندگی کا اثاثہ ہے. یہ کتابیں، یہ ابھی تو آپ کو صرف اتنا پورشن نظر آ رہا ہے، یہ یوں ایل شیپ میں گھوما ہوا ہے. تو یہ کتابیں ہیں، یہ کوئی سیٹ نہیں ہے، ورنہ میں ضرور تبدیل کر لیتا. اوریجنل بکس ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں خریدی، پڑھی. اور یہ تو ایسا ساتھی ہے کہ انٹرنیٹ میں وہ بات نہیں ہے، وہ اثر نہیں ہے، چاہے اب محتاجگی ہے، لیکن جو کتاب ہوتی ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ کر لیں انشاءاللہ تعالی. اللہ کا کرم ہوا میرے پنجتن پاک کے سب سے، تو آپ کو بہت بہتری ہو جائے گی. اچھا، میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی، میں آپ کو بتاؤں. ایک خاص بات یاد رکھیے گا، میں شاید وہ کہیں اور لکھ کے بیٹھ گیا ہوں لیکن میرے دماغ میں ہے. جب گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو نا، اور آپ کے گھر میں نا اتفاقی ہو، اور گھر کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کوئی تلخی ہو رہی ہے، کوئی ناچاقی ہو رہی ہے، تو آپ نے گھر میں آملے کا پودا یا تلسی کا پودا سائڈ پہ رکھ دیں. دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام، کون سا کلام؟ سورہ مزمل پڑھ کے پھونک دیں پورے گھر پہ. آپ کے گھر سے جھگڑے اور یہ نا اتفاقیاں ختم ہو جائیں گی. تو خواتین و حضرات، کوشش کی ہے آپ کو کچھ سکھا سکوں. اس میں رزق کا وظیفہ بھی ہے اور مختلف سوالوں کے جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ ویڈیو دیکھیے گا آپ. اسی انشاءاللہ میں منگل یا میکسیمم بدھ تک اس کو ریلیز کر دوں گا، اور اس کے بعد سورج گرہن کی ویڈیو بناؤں گا، اس میں پھر ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا. اور ایک چیز ضرور بولوں گا، دیکھیں، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی ملک اس وقت تک تباہ نہیں ہوتا کہ جب تک کہ اس میں برائی کا ایلیمنٹ اور نافرمانی کا ایلیمنٹ عام نہ ہو جائے. اور اس چیز کو بھی دو اشیاء کیا کرتی ہے. دیکھیں، معاشرہ برے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، برباد بھی ہوتا ہے. لیکن اصل یہ معاشرہ اس وقت برباد ہوتا ہے کہ جب اچھے لوگ مصلحت پسندی اختیار کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، سچ کو سچ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹ کو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور وہ سمجھے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ گیا ہوں، میں تو بس اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا سب سے پہلے تو اس کو اللہ کی طرف سے اس پہ سب سے پہلے اللہ کی تنبیہ یا عذاب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ اختیار دیا تھا کہ تو اصلی بات بتا، جو رب کہہ رہا ہے وہ بتا، لیکن تو نے اس کو اپنی دنیاوی فائدے کے لیے چھپایا. تو پھر اگر یہ چیز معاشرے میں ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ معاشرے پر کسی وقت بھی اللہ کی پھٹکار آنے والی ہے. بے ایمانی، منافقت، جھوٹ، یہ سب بہت دھوکہ بہت بڑا ہے، اور یہ چیزیں مجھے بڑی ہانٹ کرتی ہیں. پھر میں جو پلانٹری پوزیشن سے اس کا کمپیریزن کرتا ہوں نا، تو وہ اور ذہن میں خوف کی علامت آتی ہے. لیکن پھر اللہ پہ توکل اور یقین جو ہے وہ مزید مضبوط کر دیتا ہے، کیونکہ میرے آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ جیسا تیرا اللہ پہ توکل اور حسن ظن ہوگا ویسا اللہ تجھ کو دے گا. تو خواتین و حضرات، یہ آپ سے کچھ باتیں شیئر کی. انشاءاللہ اس میں سے بہت سی باتیں آپ کو کام میں آئیں گی، اور پھر اس کا اور بھی مزید پارٹس بناتا رہوں گا.